اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم۔ جس طرح پروردگار عالم نے دوسری عبادتوں کا حکم ہمیں دیا ہے، نماز، روزہ، حج، خمس اور زکوٰۃ، اسی طرح پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ایک کمانڈ کے طور پر صاحبان ایمان سے کہا ہے کہ وہ دعا کریں۔ لیکن ایک فرق جو اس دعا میں اور دوسری عبادتوں میں ہے وہ یہ کہ دعا کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے دعا کی قبولیت کا بھی وعدہ کیا ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھے آواز دو اور مجھ سے مانگو، اور تاکہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں، تمہاری دعاؤں کو استجابت کی منزل تک پہنچاؤں۔ اور جس طرح مولا کائنات نے دعائے کمیل میں بھی اشارہ کیا ہے کہ دعا ہی وہ واحد عبادت ہے جس کی قبولیت کی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ وہ زمین تا لہم الاجابہ، کہ قبول کروں گا، اور اس کی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ تو لہٰذا دعا کرنے اور دعا مانگنے اللہ کی بارگاہ میں کی کافی تاکید کی گئی ہے قرآن مجید میں اور روایات محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام میں، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو دعا نہیں کرتے وہ لوگ در حقیقت متکبر کہلاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں ایروگنٹ ہو جاتے ہیں، مغرور ہو جاتے ہیں، وہ دعا نہیں کرتے۔ یعنی دعا نہ تنہا صرف بندے کی بندگی کی نشانی ہے، بلکہ بندے کے ہمبل ہونے اور متواضع ہونے کی نشانی بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بڑی سی بڑی چیز بھی اگر تم چاہتے ہو وہ اللہ سے دعا کرو، چھوٹی سی چھوٹی چیز جسے ہم چھوٹی سمجھتے ہیں اس کے مانگنے اور اس کے حاصل کرنے کی بھی اللہ سے دعا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا کے اثرات ہیں، دعا کے اپنے بینیفٹس ہیں، دعا کا اپنا ایک امپیکٹ ہے انسان کی زندگی میں۔ انسان کا کئی فائدے انسان کو اس دعا کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اگرچہ عام طور پر جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں، سپلیکیشنز کی بات کرتے ہیں، پہلی چیز جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم اللہ سے کیا مانگیں اور کیسے مانگیں، کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، وہ کب ہمیں عطا کرے گا۔ نہ تنہا دعا کرتے وقت یہ سوچتے ہیں بلکہ دعا کرنے کے بعد بھی ہمارا ذہن صرف انہی چیزوں میں الجھا رہتا ہے کہ دعا کب قبول ہوگی، دعا کتنی قبول ہوگی، اور دعا کس طرح قبول ہوگی، اور کس کی دعا قبول ہوئی ہے اور کس کی دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ عام طور پہ ایک ہی چیز ہمارے ذہن و دل و دماغ میں دعا کرتے وقت، دعا کرنے سے پہلے اور دعا کرنے کے بعد یہ کہ ہماری حاجتیں کیا ہیں اور ہماری حاجتیں کیسی پوری ہوں گی۔ اگرچہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، تاکید کی گئی ہے کہ ساری حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگے، دعاؤں کے ذریعے سے، لاڈ اور پیار کے ذریعے سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ مانگنا ہی چاہیے۔ ان کے ساری اور ہمبلنس ہونے کی دلیل ہے۔ یہاں تک بعض روایتوں میں اس اشارہ کیا گیا ہے الدعاء ترد القضاء، یہاں تک کہ دعا جو ہے وہ اللہ کے قضاء اور اللہ کے جو حکم ہیں، جو فیصلے ہیں، اس کو بھی دعا کے ذریعے سے بدلا جا سکتا ہے۔ خصوصی طور پر ان دنوں میں جہاں بیماری کی بات ہوتی ہے یا کووڈ-19 کا تذکرہ ہوتا ہے اور کورونا وائرس کی گفتگو ہوتی ہے، یہاں پر جس وائرس تک ہماری رسائی نہیں ہے، جس ویکسین تک دنیا کے ہاتھ نہیں پہنچ پا رہے ہیں، وہاں پر
جو سب سے پہلا مرحلہ بندے کے سامنے رہ جاتا ہے، پہلا کہوں یا آخری مرحلہ جو انسان کے پاس رہ جاتا ہے، وہ دعا کا مرحلہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم اس کا علاج کیسے ہوتا ہے، ہمیں نہیں معلوم اس کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جہاں بندے کی توانائی، بندے کی طاقت اور بندے کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے دعا کا سفر جو ہے شروع ہو جاتا ہے۔ چاہے انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی میں ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ جہاں اسباب تمہیں نظر نہیں آتے، سہولت کے اسباب تمہیں نظر نہیں آتے، نجات کے کوئی نہیں ہوتا ہے، وہاں پر جو کام دعا کرتی ہے وہ کام وہاں کوئی اور چیز کام نہیں کرتی۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے پکار کر کہا پروردگار سوائے تیرے کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے مشکل اوقات میں دعا کی طرف ہمیں متوجہ کرایا ہے۔ تو یہ بہترین موقع ہے کہ انسان دعا کی طرف توجہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت پر، مدد پر بھرپور یقین رکھے۔ یا من اسمہ دوا و ذکر ہو شفا، اللہ کا نام در حقیقت نہ تنہا ذکر ہے بلکہ وہ دوا بھی ہے۔ دوا یعنی میڈیسین، دوا یعنی ہمارے لیے علاج کا ذریعہ اور ہمارے لیے نجات کا سامان ہے۔ تو یہ دعا بہت ہی ضروری ہوتی ہے حاجتوں کو پورا کرنے، پریشانیوں سے بچنے، بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن صرف فائدہ دعا کا اتنا ہی نہیں ہے، تھوڑا بہت ہم اپنے ذہن و دل و دماغ کو وسیع کریں، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ دعا صرف حاجتیں ہمیں نہیں دلاتی ہیں بلکہ دعا کے کچھ اور فائدے بھی ہیں، جس کی طرف ہم آج اس درس میں اشارہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو دوسرا سب سے بڑا فائدہ دعا کا جو ذکر کیا ہے اہل بیت علیہ السلام نے، وہ ہے دو گناہوں سے مغفرت اور نجات ہے۔ اس لیے کہ انسان کی زندگی خطاؤں سے بھری ہوئی ہے۔ انسان جو ایک کمیونٹی میں زندگی گزارتا ہے، ایک کام کرتا ہے، ایک جاب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان مراحل کو طے کرنے میں، ان مراحل میں کامیاب ہونے کے لیے انسان کچھ ایسے قدم آگے بڑھاتا ہے جن قدموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ممکن ہے کہیں انسان کو خدا نخواستہ کچھ ایسی بات کرنی پڑے جو بات شریعت پسند نہیں کرتی، ان باتوں کو کچھ ایسے کام شروع کرے جس کاموں کو شریعت پسند نہیں کرتی ہے۔ تو انسان کی زندگی میں کئی رخ سے، کئی جہتوں سے انسان کے زندگی میں گناہ آ جاتے ہیں، خطائیں آ جاتی ہیں، جانے اور انجانے میں انسان ان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اس کا دامن جو ہے وہ داغدار ہو جاتا ہے، دامن میلا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک ذریعہ جو انسان کو پاک کرنے کا ہے، ان گناہوں سے دوری اختیار کرنے کا ہے، ان گناہوں کو دھلنے کا ہے، وہ دعا ہے کہ ہم بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کریں گے پروردگار ہمیں توفیق توبہ دے، ہمیں توفیق استغفار دے، اور ہم دعا کریں مغفرت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس گناہوں سے پاک کرے، ہم گناہوں سے طاہر کرے۔ اس لیے کہ انسان یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان پانی سے یا انسان مٹی سے پاک نہیں کر سکتا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جن کو انسان پانی سے پاک کر لیتا ہے، کچھ چیزوں کو مٹی سے پاک کر لیتا ہے، لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں جو انسان نہ پانی سے پاک کر سکتا ہے اور نہ ہی مٹی سے پاک کر سکتا ہے، بلکہ یہ پاکی چاہتے ہیں ہم لوگ تو صرف توبہ، استغفار اور دعا ہی کے ذریعے سے انسان پاک کرتا ہے۔ تو لہٰذا دعا کا ایک بہت بڑا اثر جو ہماری زندگی میں ہوتا ہے وہ دعاؤں کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنے دل کو، اپنے قلب کو گناہوں سے پاک کر سکتے ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے مل کر بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کی۔ دعا کسی چیز کو مانگنے کے لیے نہیں، دعا کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دعا بارگاہ پروردگار میں کہ ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگرچہ ترک اولا ہے لیکن بتایا بڑی شخصیتوں کے لیے ترک اولا بھی سوالیہ نشان کے طور پر انسان کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو دونوں نے دعا کی پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، ان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا لنکونن من الخاسرین، یہ ہم نقصان میں رہیں گے۔ وہ جو نقصان ہے انسان کو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ نقصان ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، اس کی پرسنالٹی اللہ کی نگاہوں میں، اس کی شخصیت اہل بیت علیہ السلام کی نگاہوں میں جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے گرتی چلی جاتی ہے۔ لیکن دعاؤں کے ذریعے سے انسان وہ کھوئی ہوئی صلاحیت
کو، کھوئی ہوئی طاقت کو، کھوئی ہوئی عزت کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ دوسرا فائدہ ہے دعا کا، اس بات کی طرف بھی ہم خیال کریں۔ تیسرا فائدہ جو دعا کا ہے، حاجتوں کے علاوہ، گناہوں سے پاک کرنے کے علاوہ، وہ اپنے دل کا اور قلب کے سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ دعا در حقیقت اللہ سے راز و نیاز کرنا ہے۔ دعا یعنی اللہ سے گفتگو کرنا ہے۔ کچھ زندگی کے امور ایسے ہیں جو ہم کسی کو بیان نہیں کر سکتے، کچھ ایسی باتیں ہیں کسی کے ساتھ ہم شیئر نہیں کر سکتے، ایک دل کی پریشانیاں ہیں، قلبی پریشانیاں ہیں۔ اگر دوست کو بتائیں تو وہ پچھتائے گا، اگر دشمن کو بتائیں تو وہ خوشی منائے گا۔ نہ دشمن کو خوش کرنا اچھا ہے، نہ دوستوں کو پچھتاوے کی منزل میں لانا اچھا ہے، نہ ان کے پچھتاوے کے سائے میں زندگی گزارنا اچھا ہے۔ کسی سے ہم شیئر نہیں کر سکتے، کسی کو بتا نہیں سکتے۔ ایسا نہیں کہ وہ چیزیں دل ہی دل میں رہ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میری بارگاہ میں آنا، جو دل میں ہے، جو دل میں تمنائیں ہیں، جو دل میں آرزوئیں ہیں، جو دل میں تیری باتیں چھپی ہوئی ہیں، جو راز تیرے دل میں ہیں، اگر وہ تو کسی سے کہہ سکتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ دعاؤں کی شکل میں، دعاؤں کی صورت میں انسان اللہ کی بارگاہ میں وہ سارے اپنے احساسات کو، سارے اپنے فیلنگز کو انسان رکھ سکتا ہے۔ جب بات کرتا ہے اللہ سے تو ظاہر سی بات ہے انسان کا دل، جسے ہم لوگ اردو زبان میں کہتے ہیں، ہلکا ہو جاتا ہے۔ انسان ایک اطمینان کا سانس لیتا ہے، ایک سکون کا سانس انسان لیتا ہے کہ ایسا اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اسے سن رہا ہے اور اس کی باتوں پر لبیک کہنے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ دعاؤں کا در حقیقت نتیجہ ہے۔ کئی چیز ہوتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں دعائیں قبول نہیں ہوئی ہیں، ہماری کوئی حاجتیں پوری نہیں ہوئی ہیں اور ہمارے گناہ شاید معاف نہیں ہوئے ہیں۔ کبھی کبھار انسان اس گمان میں دعاؤں کی ویلیو اور دعاؤں کی قدر کو گرا بیٹھتا ہے، جبکہ ان سب کو یہ جان لینا ضروری ہے دعاؤں کا صرف اتنا ہی فائدہ نہیں ہے، دعاؤں کا فائدہ اطمینان بھی ہے، دعاؤں کا فائدہ سکون بھی ہے کہ اللہ سے ہمارا رابطہ، اللہ سے ہمارا کنیکشن، کیا میں دوسرے لفظوں میں کہوں ایک بڑی طاقت سے ہمارا رابطہ، ایک بڑی قوت سے ہمارا جو کنیکشن ہے وہ اطمینان کا سبب بنتا ہے۔ جو بچہ سڑک پار کرنا چاہتا ہے، مین سڑک جہاں پر گاڑیاں دوڑ رہی ہیں، وہ اگر اکیلا جانا چاہے بچہ ڈر جاتا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، پھر لوٹ کر آ جاتا ہے، وہ سڑک پار نہیں کر سکتا۔ لیکن اسی مقام پر اگر اس کا باپ ہو یا اس کا کوئی رشتہ دار ہو جو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جا رہا ہو، تو پھر وہ بچہ بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ سڑک پار کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ نہ وہ دائیں دیکھتا ہے، نہ بائیں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ سب اطمینان ہو گیا، ایک بڑا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کو ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ جب بچے کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا باپ اس کے ساتھ ہے تو اطمینان مل جاتا ہے۔ اسی طرح دعا کا ذریعہ یہ کہ انسان کو یقین ہو جاتا ہے دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے، اللہ کا بھروسہ اور اللہ کا سپورٹ اس کے ساتھ ہے، تو انسان جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر وہ خوف پیدا نہیں ہوتا، وہ ڈر نہیں پیدا ہوتا، اور وہ اطمینان اور سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں کیا ملے گا نہیں، کبھی کبھار دعا میں کیا ملے گا اور کیا ہمارے ہاتھوں سے جائے گا نہیں، بلکہ دعاؤں کے ذریعے سے انسان اللہ کو پا لیتا ہے جو سب سے بڑی کائنات کی طاقت ہے۔ اس لیے جب کوئی بندہ بنی اسرائیل میں ایک مومن بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا، عبادتیں کرتا رہا، تو شیطان نے اس کو بہکانے کی کوشش کی۔ شیطان نے اس کے ذہن میں ایک سوال ڈال دیا، تم اللہ کو پکارتے ہو، کبھی اللہ نے بھی لبیک کہی ہے؟ کبھی اللہ نے تمہاری پکار کا جواب دیا ہے؟ کبھی تمہاری آواز کو سنا ہے اللہ نے؟ اس طرف سے تو آواز آنی چاہیے، یا صرف تم بھی پکارتے رہو گے؟ تو مومن کے ذہن میں وہ شک پیدا ہوا، شبہ پیدا ہوا، یہ تو بات صحیح ہے، میں ہی کہتا چلا جا رہا ہوں یا اللہ یا اللہ، کبھی اس طرف سے آواز نہیں آئی، اے میرے بندے بتا کیا چاہیے، لبیک میرے بندے بتا تجھے کیا چاہیے، کبھی اس طرف سے آواز نہیں آئی۔ یہ سوچ کر اس نے دعا کرنا چھوڑ دیا، عبادت کرنا چھوڑ دیا کہ اللہ کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی۔ مدت کے بعد ہاتف غیبی سے آواز آئی اور پوچھا میرے بندے سجدہ نہیں کرتے ہو، دعا نہیں کرتے ہو؟ تو اس نے گلہ کیا، پروردگار میں تو دعا کرتا ہوں، تیری طرف سے کوئی آواز نہیں آتی۔ تو یہ غیب کی آواز آئی، کیا ہمارا تجھے اجازت دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم تجھے جواب دیتے ہیں؟ ہمارے مصلی تک پہنچ جانا، ہماری بارگاہ میں سجدہ کرنا اور تمہاری زبان پہ اللہ کا نام آنا خود ہمارا جواب ہے۔ یہ توفیق جو ہم نے دی ہوئی ہے تجھے، عبادتوں کی، سجدوں کی، تسبیح کی، یہ توفیق خود ایک جواب ہے۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو اللہ کو پکارتے نہیں ہیں، اللہ کا سجدہ نہیں کرتے ہیں،
کیوں تجھے توفیق ہوئی ہے، وہ عطا پروردگار عالم ہے۔ تیری زبان پر اللہ کا نام آنا ہی در حقیقت جواب پروردگار عالم ہے اور سبب اطمینان اور سکون ہے۔ اس بات کی طرف انسان توجہ کرے کہ دعائیں انسان کو سکون عطا کرتی ہیں۔ اس لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے دعاؤں میں اگر اللہ کا نام نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو کہ تو انسان کی زندگی جو ہے وہ ادھوری ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا بھونچال آ گیا، طوفان آ گیا ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں اللہ کا وجود یا اللہ کا نام نہیں ہے۔ ساری دنیا کی دولت انسان کو دے دی جائے اور یہ کہا جائے کہ وہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دے تو مومن کبھی بھی اللہ کا نام لینا نہیں چھوڑے گا۔ منزل الذی ذاق حلاوت محبتک فرام من کا بدلا، پروردگار وہ کون ہے جس نے تجھے پکارنے کی لذت کا احساس کیا ہو اور اس کے بدلے میں کسی اور چیز کو وہ سلیکٹ کر لے، کسی اور دروازے کو وہ چن لے۔ مومن ایسا کر نہیں سکتا ہے۔ یہ تیسرا فائدہ ہے جو دعاؤں کا ہماری زندگی میں، اور چوتھا فائدہ جو بہت ہی خوبصورت فائدہ ہے جس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ دعاؤں کے ذریعے سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اور زیارتوں کے ذریعے سے دینی معارف کو ہم تک پہنچایا ہے۔ انشاءاللہ اس سال ماہ رمضان سے ہم کوشش کریں گے ان دنوں میں اور بقیہ آنے والے دنوں میں ہم اس نظر سے دعاؤں کا مطالعہ کریں، دعاؤں کو پڑھیں، اس کے ترجمے کی طرف توجہ کریں، اس کے کامنٹری کی طرف جائیں، دیکھیں کہ ان دعاؤں میں اور ان زیارتوں میں کون سی چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ ان میں صرف مانگنا نہیں ہے، ان میں صرف بچنا نہیں ہے، ان میں صرف دل کے سکون کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ان میں ایک بہت بڑا معرفت کا اور علم کا سمندر ہے۔ حدیث اور دعا، حدیث روایت اور زیارت میں فرق صرف اتنا ہے کہ حدیث میں ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے بندوں کی ظرفیت دیکھ کر کہا ہے۔ کسی صحابی نے سوال کر لیا تو امام نے جواب دیا ہے، کسی راوی نے پوچھ لیا تو امام نے جواب دیا ہے۔ حدیثوں میں بندوں کی صلاحیت اور بندوں کی سمجھ کی جو کیپیسٹی تھی اس اعتبار سے اہل بیت نے گفتگو کی ہے، جبکہ دعا اور زیارتوں میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے بات کی ہے، اللہ سے گفتگو کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ معارف اور ہوتے ہیں جہاں اہل بیت گفتگو کر رہے ہیں اللہ سے، اور وہ معارف اور ہوتے ہیں جہاں اہل بیت گفتگو کر رہے ہیں بندوں سے۔ جب بندوں سے، اپنے اصحاب سے، اپنے چاہنے والوں سے گفتگو کرتے ہیں تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اسی اعتبار سے بات کریں جتنی عقل ان کی ہے، جتنی عقل اصحاب کی ہے، جتنی عقل چاہنے والوں کی ہے، سوال کرنے والے کی عقل ہے اتنی عقل کے اعتبار سے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ سے وہ بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اپنی علمی معیار کے اعتبار سے بات کریں گے، اپنی علمی صلاحیت کے اعتبار سے بات کریں گے۔ تو ان دعاؤں میں جو چیز سب سے زیادہ ہمیں ملتی ہے وہ معرفت اور علم ہے۔ جتنا انسان دعاؤں کو، مناجاتوں کو، زیارتوں کو گہرائی کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھتا چلا جائے گا اتنی ہی اس کی معرفت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ بہت بڑا خزانہ ہے دعاؤں کی صورت میں ہمارے پاس، جسے آج کل کے علماء میراث اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں۔ اہل بیت کا انہیریٹنس ان کے چاہنے والوں کے نام، ان کی میراث ان کے ماننے والوں کے نام۔ وہ پیسہ چھوڑ کر نہیں گئے ہیں، وہ حکومت چھوڑ کر نہیں گئے ہیں، وہ عیش و عشرت کے ساز و سامان چھوڑ کر نہیں گئے۔ اگر وہ چھوڑ کر گئے ہمارے لیے تو وہ دعائیں ہیں، وہ زیارتیں ہیں، وہ مناجاتیں ہیں۔ اس رخ سے اگر انسان ان دعاؤں کا مطالعہ کرے تو واقعاً ٹہر ٹہر کر پڑھے تو ایک سمندر سے انسان کی آشنائی ہوگی، جو علم کا سمندر اور معرفت کا سمندر، زندگیاں بدلنے والا سمندر ہے۔ ایسا سمندر جو انسان ایک مرتبہ اس سے قریب ہو جائے، اس میں غوطہ لگا لے تو پھر اس کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ دیکھیے گا توحید کا سبق ان دعاؤں میں موجود ہے، جیسے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا، دعا مفاتیح الجنان و مقالید الفلاح۔ یہ دعا جو ہے، جتنی بھی ہمارے پاس دعا ہیں، یہ جنت کی چابیاں ہیں اور نجات کے ساز و سامان ہیں۔ یہاں پر انسان اگر دنیا میں نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، کچھ بیماریاں انسان کے جسمانی بیماریاں ہیں، وہاں دعاؤں کی ضرورت ہے، کچھ بیماریاں روحانی بیماریاں ہیں، وہاں دعاؤں کی ضرورت ہے، کچھ پریشانیاں اپنی ہیں، وہاں دعاؤں کی ضرورت ہے، کچھ پریشانیاں کمیونٹی کی ہیں، وہاں دعاؤں کی ضرورت ہے، کچھ پریشانیوں میں میرا اختیار ہے، وہاں پر دعاؤں کی ضرورت ہے، کچھ پریشانیاں میرے اختیار میں نہیں ہیں،
باہر کی پریشانیاں ہیں جو انسان پر اٹیک کرتی ہیں تو وہاں پر بھی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ نہ تنہا یہ ساری چیزیں دعاؤں کے ذریعے سے انسان حل کر سکتا ہے، کچھ چیزیں جو انسان کے علمی چیزیں ہیں، معرفت کی چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں انسان کو دعاؤں کے ذریعے سے، دعاؤں کے اندر یہ چیزیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ جیسے مثالیں دی گئی ہیں، جیسے توحید کا سبق دعاؤں میں موجود ہے، جیسے اگر دعائے عرفہ کی انسان کا مطالعہ کرے، اس کی تفسیر میں جائے کہ امام فرماتے ہیں بیکا عرفتک وانت دللتنی علیک، پروردگار تجھے سمجھنے کے لیے، تجھ تک پہنچنے کے لیے مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تجھ ہی سے تجھ کو پایا ہے، تیرے ہی ذریعے تجھ تک میں پہنچا ہوں، مجھے کسی اور نشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر تجھ تک پہنچنے کے لیے ایک ایسے نور کی ضرورت ہے، مجھے وہ نور جو تجھ تک مجھے پہنچا سکے، تیرے نور کے علاوہ وہ کون سا نور ہے جو زیادہ روشن ہو اور مجھے تجھ تک پہنچا سکتا ہے۔ تیری نشانیاں تجھ تک پہنچا سکتی ہیں مجھے، لیکن نہیں، تیرا کرم، تیری عنایتیں، تیرا وجود سب سے بڑا گواہ ہے کہ میں تیری طرح بارگاہ تک پہنچ سکوں اور معرفت کو حاصل کر سکوں۔ کتنا خوبصورت یہ جملہ، عرفانی جملہ ہے۔ اس ایک جملے پر سینکڑوں کتابیں لکھی جائیں۔ مولا فرماتے متا غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، پروردگار تو چھپا ہی کب تھا کہ تجھے پروف کرنے کے لیے میں کسی دلیل کا محتاج ہو جاؤں، کوئی ریزن کا محتاج ہو جاؤں۔ ریزن دے کر ڈھونڈا اسے جاتا ہے جو چھپ چکا ہو یا پردے میں ہے، لیکن جو آشکار ہو، سورج کا خالق ہو، چاند و ستاروں کا خالق ہو، اس کو ڈھونڈنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یا معصوم شناسی، انہی دعاؤں میں کے ذریعے سے انسان امامت کو پہچان سکتا ہے، ولایت کو پہچان سکتا ہے۔ زیارت جامع کبیرہ کا ایک مکمل انسان مطالعہ کرے، کم سے کم اس کے ترجمے کی طرف توجہ کرے تو انسان کو سمجھ میں آئے گا اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ دعائے ندوہ میں اہل بیت کی صفات کی طرف اشارہ کیا گیا، صالحٌ بعد صالح، صادقٌ بعد صادق، ان کے نام کیا ہیں، ان کے القاب کیا ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ انسان ان ساری چیزوں کو جاننے لگے گا۔ اخلاقی پیغام انہی دعاؤں میں ملتے ہیں۔ دعائے مکارم الاخلاق، دعائے ابو حمزہ الثمالی، آخری دنوں میں ماہ رمضان کے ہم ان دو دعاؤں کو ضرور مطالعہ کریں، ابو حمزہ الثمالی اور دعائے مکارم الاخلاق، کہ انسان کا اخلاق سنور جائے گا، انسان کا کردار اتنا خوبصورت ہو جائے گا کہ انسان ایک مکمل زندگی اسی خوبصورتی کے سائے میں گزار سکتا ہے۔ صرف اخلاقی پیغام نہیں ہے، انسان کے کردار کو سنوارنے کے نہیں، ایک اعلیٰ ترین مضامین بھی ان دعاؤں میں ہیں، جسے ہم عرفانی دعائیں کہتے ہیں۔ عرفانی مقام عرفانی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہی دعاؤں کے سائے میں ہے۔ جیسے مناجات شعبانیہ میں ہم نے جملے کی طرف توجہ دلائی، الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، پروردگار اتنی توفیق دے کہ میری زندگی میں صرف تو رہے اور تیرے سوا کوئی نہ ہو۔ یہ مقام اگر انسان کو حاصل ہو جائے، وہ مقام بڑا ہی خوبصورت ہو جاتا ہے، انسان کے نگاہوں میں سوائے خدا کے کوئی نظر نہ آئے۔ جیسے مولا کائنات نے فرمایا، پروردگار چیزوں سے پہلے میں تجھے دیکھتا ہوں، چیزوں کے ساتھ تجھے دیکھتا ہوں، چیزوں کے بعد تجھے دیکھتا ہوں، تجھے میں چیزوں سے الگ کر ہی نہیں سکتا، تجھے کائنات کے ذرے ذرے سے میں جدا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ کمال الانقطاع الیک، یعنی دنیا کا کوئی میرا کام، دنیا کا میرا کوئی مرحلہ تجھ سے الگ نہ ہو جائے اور تجھ سے الگ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر میں تصور کروں یہ الگ ہو رہا ہے تو میرے تصور سے وہ چیزیں الگ ہونے والی نہیں ہیں، چاہے وہ سیاسی مسائل ہوں، جیسے صحیفہ سجادیہ کی کچھ دعائیں جو مجاہدین کے لیے ہیں، کچھ دعائیں جو میدان جنگ میں جہاد کرنے والوں کے لیے ہیں، یا کچھ دعائیں جو ظالمین کے لیے ہیں کہ اللہم اشتغل الظالمین بالظالمین، پروردگار ظالمین سے ظالمین کو لڑا دے تاکہ مومن اور پرہیزگار لوگ آسانی کے ساتھ، سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ یہ سارے درس اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ علم یہاں پر موجود ہے، معرفت موجود ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ ان دعاؤں میں موجود ہے۔ اور جو ماہ رمضان میں ہم دعا ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، جس میں خدمت خلق کی دعا ہے، جس میں لوگوں کا خیال کرنے کی دعا ہے، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، کتنی خوبصورت دعا ہے۔ صرف میرے لیے نہیں، صرف میرے گھر والوں کے لیے نہیں، صرف میری کمیونٹی کے لیے نہیں، پروردگار جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، جہاں کہیں بھی انسان ہے، پروردگار ان کے رزق کا انتظام کر دے، کوئی فقیر نہ ہو، کوئی مسکین نہ
نہ ہو، کوئی برہنہ نہ ہو، کوئی قرضدار نہ ہو، کوئی گمراہ نہ ہو، کوئی بیمار نہ ہو. کیا اس سے بڑھ کر کہیں معارف ہمیں مل سکتے ہیں؟ کون سی دنیا کی یونیورسٹی ہے جو ایسا سبق پڑھاتی ہو؟ کون سی ایسی دنیا کی کالج ہے جو انسان کو یہ کلمہ اور یہ سبق پڑھاتا ہو؟ کوئی ایسی کالج اور یونیورسٹی ہمیں نہیں ملے گی سوائے مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کہ یونیورسٹی جہاں پر انسان کو سجانے کا پیغام دیا جاتا ہے، وہیں پر ایک پوری مکمل کمیونٹی بنانے کا پیغام، ایک پورا مکمل نیشن اور امت بنانے کا پیغام، ایک عالمی سطح پر ایک خوبصورت نظام قائم کرنے کا پیغام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ان دعاؤں کے ذریعے سے ہم تک پہنچاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جہاں دعا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو کچھ پانے کے لیے کرتے ہیں، وہیں پر دعا علم حاصل کرنے کے لیے، معرفت کو بڑھانے کے لیے اور اپنے دل و دماغ کے سکون و تسکین حاصل کرنے کے لیے بھی کرتے چلے جائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.